بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پہ رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج ہم آیت نمبر 47 سے 78 تک سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پہ فضیلت دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی چنی ہوئی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں حکم دے رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرو، انہیں یاد کرو، کیونکہ نعمتوں کا ذکر انسان کے دل میں شکر پیدا کرتا ہے، اور شکر کے بے شمار فوائد ہیں. شکر انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور اخروی زندگی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. شکر کا سب سے پہلا فائدہ جو انسان کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر خوشی اور پازیٹیوٹی لاتا ہے شکر. اور یہ کب آتا ہے؟ جب انسان ملی ہوئی نعمتوں پہ نظر کرتا ہے، ان کی بات کرتا ہے، ان کو نعمت جانتے ہوئے ان کا ذکر کرتا ہے، تو ایک سینس آف اچیومنٹ اس کے اندر آتا ہے جو اس کی شخصیت میں اعتماد پیدا کرتا ہے اور اضطراب اور ڈپریشن سے نجات دیتا ہے، بہتر نیند لاتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ نعمتوں میں دوام اگر چاہیے تو ذکر اور شکر نعمت لازم ہے، اور نعمتوں میں اضافہ چاہیے تو شکر لازم ہے، اور شکر کے لیے ذکر نعمت لازم ہے. اور پھر یہ احسان مندی جب انسان کے دل میں پراپرلی آ جاتی ہے تو انسان الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان جب شکر گزار ہو جاتا ہے تو خود بخود وہ فرما بردار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. اور تمام جہان والوں پہ جو فضیلت کا ملنا ہے وہ کس باعث ہوا؟ علم کے باعث، کتاب کے باعث، رسول کے باعث، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی. اور یہ تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سے بادشاہ بھی بھیجے، یعنی دنیا کی قیادت اور سیادت بھی ان کو عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ اس کی بات پھر فرماتے ہیں واتقوا، اور ڈرو، بچو، یومن، ایک دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی بندہ کسی کے کوئی کام نہ آ سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ ہی ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی فدیہ یا بدلہ قبول کیا جائے گا یا لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مشکل پریشانی ہو تو انسان یہی چیزیں جو ہیں وہ اس کو درکار ہوتی ہیں، ان چیزوں کی طرف دوڑتا ہے کہ یہ مجھے بچا لیں گی، یہ میری تکلیف کو کم کر دیں گی.
تو یہاں پہ وہ ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے دراصل عقیدہ آخرت کو پختہ کیا گیا ہے، عقیدہ آخرت سکھایا جا رہا ہے اور اس کو پختہ کیا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو کسی نے کام آنا ہے، نہ کوئی سفارش چلنی ہے، نہ کوئی معاوضے کے بدلے سے جان چھوٹے گی، نہ ہی کہیں سے تمہیں کوئی کمک یا مدد آئے گی۔ تو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی کا سفر اس طرح سے طے کرو، اس طرح سے اپنی زندگی کا سفر مکمل کرو کہ ہر اس فعل سے، ہر اس عمل سے خود کو بچاؤ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن تمہیں اپنے ہر قول کا، اپنے ہر فعل کا جواب دینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر عقیدہ آخرت انسان کے دل میں پختہ ہو جائے تو خود بخود انسان کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی جرائم ہیں ان کی روک تھام نہ تو کوئی اسلحہ کر سکتا ہے، نہ کوئی پولیس، نہ طاقت، نہ ہتھیار، لیکن اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر انسان کے دل میں آ جائے تو وہ انسان کو ہر ایسی چیز سے بچا لیتا ہے، روک لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے۔ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو، جس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہو، جواب دہی کا احساس ہو، وہ پھر دنیا کی جھوٹی لذتوں اور چھوٹی ضرورتوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سودا کبھی نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھے۔ انہوں نے پوچھا بتاؤ جاہل کسے کہتے ہیں؟ تو احنف کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ جو بندہ اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ جاہل وہ ہے کہ جس نے FA BA MA پاس نہیں کیا ہوا، بلکہ کہا کہ جو بندہ اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ کر دے وہ جاہل ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے میں بتاؤں تمہیں اجہل کون ہے، یعنی سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ فرمایا جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے۔ تو ان دونوں باتوں کو جمع کیجئے کہ سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ جو دوسرے انسانوں کی خاطر اپنی آخرت بیچ ڈالتا ہے، اس کا نقصان مول لے لیتا ہے، اور جاہل کون ہے؟ جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر لیتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی حفاظت کر سکیں، اس کو بچا سکیں، اس کو بہترین بنا سکیں۔ اور آخرت کے عقیدے کی مضبوطی کیا ہے کہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں جو کر رہی ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ جس کے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ ایک دن ہے یوم جزا، جس دن مجھے ہر اپنی سوچ، اپنے قول، اپنے بول، اپنے عمل کا جواب دینا ہے، پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، دھوکے بازی نہیں کرتا، اور اپنے فرائض تندہی سے انجام دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کی حقوق سے وابستہ ہوں یا بندوں کے حقوق سے وابستہ ہوں۔ ایسا شخص پھر ہر حال میں، چاہے خود خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، ہر حال میں پھر ثابت قدم رہتا ہے، صابر رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ڈرتا ہے وہ اندھیرے میں اٹھتا ہے، اور جو اندھیرے میں اٹھتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے۔ سنو اللہ کا سودا مہنگا ہے، سنو اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو وہ مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنی آخرت کی فکر میں مبتلا ہوتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر جاگتا رہتا ہے، راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اور دن میں بھی کانشیس زندگی گزارتا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو تقوی اسی چیز کا نام ہے۔ حضرت باقری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ جس طرح تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو آراستہ کرتے ہو، اسی طرح اللہ کے لیے اپنے باطن کو آراستہ کرو۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آج کے دن بھی میں یا آپ صرف یہ قول ہی یاد رکھ لیں کہ میں نے
جیسے میں لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو آراستہ پیراستہ کرتی ہوں، میں نے اللہ کے لیے اپنے باطن کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے آراستہ کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ ہم نہ صرف ہماری سوچ خوبصورت ہو جائے گی بلکہ عمل بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی، اور پھر ملنے والی جنت بھی انشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگی۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا تو تم کو بچا لیا، اور آل فرعون کو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ڈبو دیا، یعنی وہ جو غالب تھے مغلوب ہو گئے، اور جو مغلوب تھے وہ غالب ہو گئے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ وہ چاہے تو شاہوں کو گدا کر دے، وہ چاہے تو گدا کو بادشاہ کر دے۔ تو اصل عقل مند وہی ہے جو اس کا فرما بردار بن جائے اور اس کے ساتھ اپنا معاملات درست کر لے۔ فرمایا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ اپنا معبود، اس کی بندگی کرنے لگے، اور تم بڑے ہی ظالم تھے۔ تو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کا حق اٹھا کر کسی اور مخلوق کو دے دے۔ فرمایا پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ کہ بندہ شکر گزاری کرے۔ تو جب بھی ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوں اور ہمیں فوری سزا نہ ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے شکر کا عملی پہلو کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی اطاعت میں جم جائے اور لگ جائے۔ فرمایا اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو کتاب کیوں دیتے ہیں، فرقان کیوں دیتے ہیں؟ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنے والا، جو حق و باطل میں فرق کر کے بتا دے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کتاب آتی ہے ہدایت کے لیے، اور ہدایت ملتی ہے کتاب کے ساتھ راستہ استوار کرنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس کو سیکھنے سے، اور اس کے ساتھ فہم جڑے رہنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے آپ پہ ظلم کیا، پس تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو ان کی توبہ تو بڑی مشکل تھی، اور وہ اس کی تفصیل حضرت علی سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے اس گناہ کی توبہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے بعض کو قتل کریں۔ چنانچہ انہوں نے چھریاں لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ انہیں حکم دو کہ اب قتل کرنا بند کر دیں۔ جو قتل ہو گئے انہیں معاف کر دیا گیا، اور جو باقی رہ گئے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو سوچیں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پہ کتنی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم صرف سچے دل سے ندامت محسوس کریں اپنی غلطیوں پہ اور توبہ کر لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اور ہمیں کسی بھی قسم کی ایسی پینلٹی نہیں دینی پڑتی جیسی کہ بنی اسرائیل کو دینی پڑی کہ انہوں نے اپنوں کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ آج ہمارے لیے توبہ بہت آسان ہے، اور سب سے بڑا نامراد وہ شخص ہے کہ جو اتنی آسانی کے باوجود بھی توبہ سے عاجز رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ انہ هو التواب الرحیم۔ تو جب بھی ہم توبہ کریں اس کلمے کو یاد رکھیں کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تم پہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں، بس دیکھتے ہی دیکھتے کڑک اور گرج والی آگ نے تمہیں پکڑ لیا، اور پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو زندہ کیا۔
تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں انعام کرتے ہیں اس کے بعد ان نعمتوں کا تقاضا شکر ہے، اور شکر کیا ہے؟ دل میں احسان مندی کے جذبات کا آ جانا، سچائی کے ساتھ، پوری شرح صدر کے ساتھ، اور پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور پھر عملاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہی سچا شکر ہے۔ فرمایا اور ہم نے تم پہ بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارا، اور ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی کہا کہ انہیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو 70 آدمی تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ طور پہ لے کر گئے چن کر، اور واپسی میں انہوں نے راستے میں مطالبہ کیا کہ ہم تو اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پہ کیا ہوا کہ ان پہ موت طاری کر دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے سبب ان کو زندہ کر دیا، اتنا بڑا احسان کیا، پھر بھی یہ باز نہ آئے۔ پھر ان پہ بادلوں کا سایہ کیا گیا، اس نعمت کو بھی انہوں نے درخور اتنا نہ جانا، یہاں تک کہ ان پہ من اتارا گیا۔ من شبنم کی مانند ایک چیز تھی جو کہ آسمان سے اترتی تھی اور درختوں اور پتھروں پہ جم جاتی تھی، اور مزے میں شہد جیسی میٹھی چیز تھی۔ سلوہ ایک چڑیا نما پرندہ تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بہترین خوراک کا انتظام کیا، اور یہ تمام چیزیں جو اللہ نے آسمان سے اتاری ان کے لیے حلال کر دیں، اور انہیں کہا گیا کہ کھائیں پئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن چونکہ نافرمانی ان کی سرشت بن چکی تھی، لہٰذا انہوں نے بڑی بے صبری کا مظاہرہ کیا اور بڑی بے ادبی کی اور بڑا شکوہ و شکایت کیا، اور اسی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ٹھہرے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہ کر سکے۔ فرمایا اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو اور حطۃ حطۃ کہتے جاؤ، یعنی اس کا مطلب تھا ہماری اے اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیک لوگوں کو ہم اور بھی زیادہ دیں گے۔ پھر ظالموں نے اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا ایک دوسرا قول بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کے سبب آسمان سے ایک عذاب اتار دیا۔ اور یہ کیا عذاب تھا؟ طاعون کی وبا پھیل گئی، اور یہ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ فسق، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، اور پھر اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنا۔ جب کوئی قوم ایسا کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، جیسا کہ ان پہ کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچا لے اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے، اپنے غصے سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، میدان تیہ کی بات ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی سے پتھر پر ضرب لگائیے، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کتنی آرگنائزیشن، 12 ان کے قبیلے تھے، اور جب انہوں نے پانی مانگا وہاں پہ پانی میدان تیہ میں نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا ماری، اور پھر 12 چشمے پھوٹ نکلے تاکہ ہر قوم کو، ہر جو گروہ ہے اس کو اپنے پانی لینے کی جگہ پتہ چل جائے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہ کریں گے، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، یعنی ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اتر کر چلے جاؤ، جو مانگ رہے ہو وہ ملے گا۔ اور ان پہ ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور اللہ کے غضب کے وہ مستحق ہوئے، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہمیشہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ تو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا بہت بڑا جرم ہے، جس کے باعث اللہ کے عذاب نازل ہوا کرتے ہیں۔
فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہو گئے اور نصارہ اور بے دین لوگ، ان میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، ان کو ان کے رب کے پاس اجر ملے گا اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم لاحق ہوگا۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ توبہ کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو کوئی بھی ایمان لے آئے، جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن کو سچا جان لے، مان لے اور پھر سچا جانتے ہوئے عمل صالح کرے، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہو گیا، اور وہ دن جو بڑا سخت دن ہے، اس دن وہ خوف اور غم سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم تو ایمان والے گھروں میں پیدا ہو گئے، لیکن جب تک وہ ایمان شعوری ایمان میں نہ بدلے، جب تک وہ عمل میں نہ ڈھلے، جب تک ہم آخرت کے عقیدے کو پختہ کر کے اس کے ساتھ زندگی نہ گزاریں اور عمل صالح نہ کریں، تب تک نجات ممکن نہیں۔ اور جو یہ دو چیزیں، دو کام کر لے، وہ خوف سے بھی اور غم سے بھی نجات پائے گا اور اجر محفوظ ہو جائے گا، ضائع ہرگز نہ جائے گا۔ فرمایا جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا اور اور کہا کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس میں سے جو کچھ ہے اسے یاد کرو اور تقوی اختیار کرو۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو۔ کیا دیا تھا اللہ نے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے یاد کرو، یاد رکھو، دہراتے رہو، یاد کراتے رہو، اس کا تذکرہ کرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم بچ سکو برے انجام سے، ناکامی سے، خسارے سے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں برے انجام سے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو، قرآن عظیم کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور پھر اس کی یاد دہانی، بار بار اس کا تذکرہ، اس کو سننا، اس کو سنانا، یہی وہ نسخہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد تم پھر گئے کس سے؟ اپنے عہد سے۔ بس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے حکم میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ پھٹکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ بس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لیے اور اس کے بعد آنے والے زمانوں کے لیے عبرت بنا دیا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ سب کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک بستی تھی جو کہ سمندر یا دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا، جیسے ہمارا جمعہ ہے۔ لیکن ہمیں تو جمعہ میں جمعہ پڑھنے کے بعد اجازت ہے کہ جو چاہیں کام کریں، ان کو اجازت نہ تھی۔ ان کے لیے یہ تھا کہ یہ اس دن کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف اور صرف عبادت کریں گے۔ اور ہوتا کیا تھا؟ امتحان کے طور پہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مچھلیاں اس دن ان کو بھیج دیتے تھے، دریا کے اندر آتی تھی، اچھل اچھل کے سامنے آتی تھی۔ اب انہوں نے ایک ہیلا سازی کی اور یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک دن پہلے ہی جال ڈال دیں تاکہ مچھلیاں جب اس کے اندر پھنس جائیں تو اگلے دن ہم وہ جال نکال دیں۔ تو جب انہوں نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی اور ہیلا سازی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں نشان عبرت بنا دیا اور یہ بندر بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ٹیمپرنگ کرنا انسان کو اللہ کے غضب کا شکار کر دیتا ہے۔ یہ نصیحت ہے جو ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے جو ورثاء تھے انہوں نے جب قصاص کا مطالبہ کیا تو اب یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا قاتل کون ہے، اور ان کا حال یہ تھا کہ یہ گائے کی محبت میں بری طرح مبتلا تھے اور اس کو بہت سیکرٹ چیز سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو تاکہ ان کے دل سے وہ جو اس کی معبودیت ہے گائے کی وہ نکل جائے، کیونکہ بچڑے کو پوجنے لگ گئے تھے تو گائے ان کے لیے بڑی سیکرٹ ہو گئی تھی۔ تو
ان کو کہا گیا کہ اس کو ذبح کرو اور پھر اس کا ایک ٹکڑا لے کے مقتول کے اوپر مارو۔ جب انہوں نے مارا تو مقتول زندہ ہو گیا اور اٹھ کر اس نے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ سے مر گیا۔ تو یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی بھی اصلاح کی جو بگڑ چکا تھا، اور وہ عقیدہ آخرت تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اس واقعے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے خیر ہی خیر رکھی تھی۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو جاہلوں کا وتیرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خدا نخواستہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں اور وہ اللہ کا محبوب ہو اور اس طریقے سے ہم اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ وہ واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس جو کچھ تم کو حکم ہوتا ہے وہ کر ڈالو۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ اتنا دیدہ زیب ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک وہ گائے ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے اور ہم انشاءاللہ ضرور اسے پا جائیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ اسی گورکھ دھندے میں مبتلا رہتے قیامت تک کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے ان پہ یہ معاملہ آسان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو جو زمین میں ہل چلاتی ہو یا کھیتوں کو سیراب کرتی ہو، بلکہ تندرست ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ لوگ بولے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور امید نہ تھی کہ وہ یہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو وہ موقع جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا مردہ جسم سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیں اپنی کائنات میں، اپنے آس پاس بہت سے واقعات میں کیوں دکھاتے ہیں؟ تاکہ ہم عقل سے کام لیں، سمجھ پا جائیں، اور سمجھ کیا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں اور اس کے فرما بردار بن جائیں۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر کی مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ آج کے دن آپ کو ایک جملہ دے رہی ہوں۔ بعض اوقات گھر میں کوئی ایک بچہ کوئی بات کرتا ہے یا آپ کوئی بات گانا گنگناتے رہتے ہیں اور سارا دن اسی کو زبان پہ چڑھائے رکھتے ہیں۔ آج آیت کا یہ حصہ آپ فکس کر لیجئے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو عمل تم کر رہے ہو۔ تو کرنا کیا ہے؟ جب ہم شعور کے ساتھ یہ جملہ بولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جھوٹ بولنے لگیں گے تو رک جائیں گے، غلط کام کرنے لگیں گے تو رک جائیں گے، اپنے دل کو، اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہوئے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو عمل تم کر رہے ہو۔ فرمایا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کلام الہی سنتا ہے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کے اس کو بدل دیتا ہے۔ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، تاکہ وہ اللہ کے حضور انہیں حجت بنا کے تمہارے ساتھ جھگڑا کیا کریں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہیں۔
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں. ان پڑھ کسی کیا کہا گیا ہے؟ لا يعلمون الکتاب، جو کہ کتاب کو نہیں جانتے. کون سی کتاب؟ الکتاب، اللہ کی کتاب. کون ہے اللہ کے ہاں امی اور جاہل؟ جس کے پاس الکتاب یعنی اللہ کی کتاب کا علم نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ الا امانی، ان کے پاس کیا ہے؟ صرف آرزویں، آخرت کی نجات کے سستے نسخے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ کچھ نہیں جانتے مگر ایک خام خیالی میں مبتلا ہیں. تو الکتاب ہدی للناس ہے. الکتاب ہم سب کو سیکھنی چاہیے، جاننی چاہیے، دل میں بسانی چاہیے، اسی کے ساتھ جینا چاہیے، اسی کے ساتھ مرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.